السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع جہنم ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے اعمال کی سزا۔ یہ جتنی سزا ہے، جتنے عذابات کی پہلے بات ہوئی ہے، باقی کیفیت کی بات ہوئی ہے، یہ اپنے ہی عقائد و اعمال کی سزا ہے، کسی اور کے نہیں ہے۔ یہ 49 میں سے پہلے 2 نکات ہیں جی۔ عذاب جہنم اپنے عقائد و اعمال کا نتیجہ ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ جو کرو گے وہ بھرو گے، جتنا کرو گے اتنا بھرو گے۔ دنیا میں بھی یہی ہے، وہ آخرت میں بھی یہی کچھ ہے۔ جو کچھ بو گے وہی کاٹو گے، جتنا بو گے اتنا کاٹو گے۔ یہ نہیں ہوگا گندم لگا لو اور چاول اس میں سے نکال لو، آم لگا کے اس کے اوپر جناب کے اس کی جگہ کھجوریں لگ جائیں گی، یہ ایسے نہیں ہونا۔ تو یہ اپنے عقائد و اعمال کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا کہ بے قصور کو سزا دے دے۔ 49 آیت کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، مل کر دیکھیں۔ وہ وضع الکتاب، اور کتاب رکھی جائے گی، وضع کر دی جائے سامنے، فطر المجرمین، تو دیکھیں گے مجرمین فطر دیکھیں گے، مشفقین، اسے ڈرتے ہوئے دیکھیں گے، ڈر کے خوف کے بارے میں دیکھیں گا، کیونکہ اس میں اور وہ یقولون یا ویلتنا، اور پھر کہیں گے ہماری شامل۔ یہ ویل جو ہے نا، ہائے بربادی، ہائے مر گئے ہم، کیا کچھ ہوگا، پٹنے لگیں گے یہاں پر کہ ما لہذا الکتاب، یہ کیسی ہے کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یغادر یہ چھوڑتی نہیں، یغادر غدر سے ہے، کیا ہے غدر؟ غدر وہ کہتے ہیں چھوڑ دینا، ساتھ چھوڑ دینا، بے وفائی کر دینا، عہد شکنی کر دینا، اسی سے غدار ہے، کس نے غداری کی۔ اور یہ ہمارا مسئلہ ہمیشہ سے غداری ہی رہا ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو غدر ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی جائے گی، کسی عمل نے نہیں چھوڑ کے جانا۔ یہاں تو ہندوستان میں پورے اتنے برے صغیر میں، باقی دنیا میں، یہاں پہ انگریز کیسے ہے؟ غداری کی وجہ سے۔ سانحہ کربلا بڑا شدید سانحہ، بڑا سانحہ، بنیادی وجہ کیا؟ غداری۔ تو یہاں تو لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی تگڑا آ گیا، کچھ اور ہو گیا، کہ مفاد مل گیا، زمینیں مل گئی، یہ مل گیا، وہ مل گیا، تو اس کے لیے۔ لیکن یہ جو ہے نا اللہ کا سلسلہ، تو جو اللہ نے کتاب بنائی ہے اعمال کی، اس میں سے کوئی چیز نہیں چھوٹے گی، کوئی عمل پیچھے نہیں رہ جائے گا۔ صغیرۃ، چھوٹی سے چھوٹی بات، ولا کبیرۃ، اور بڑی سے بڑی بات، اللہ صاحب، مگر اس نے گھیر رکھا ہے، اسے قلم بند کر رکھا ہے، وہ اس میں اکٹھی کر دی گئی ہے، سارا کچھ ہے اس میں۔ اور وہ پا لیں گے جو انہوں نے کیا تھا اپنے سامنے، ما عملوا حاضر، جو عمل کیے سب حاضر ہو جائیں گے، سب ان کو ہوں گے۔ تو ہر عمل بلا کم و کاس درج بھی ہوگا، پیش بھی ہوگا، اور انسان خود ہی سب کچھ دیکھ لے گا، ایک ذرہ برابر نیکی یا خرابی نہیں چھپے گی۔ 99 نمبر ہے سورۃ زلزال، اس کی آیت نمبر دیکھیں 6، 7، 8، اس میں بڑا کلیئر ہے۔ اعمالہم، ان کو اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، سو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، بلائی کی ہوگی، وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر خرابی، شر، برائی کی ہوگی، وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ کوئی عمل نہیں چھوٹنا، نہ بڑا نہ چھوٹا، اور آیت میں بڑا کلیئر ہے، صغیرۃ ولا کبیرۃ۔ اور پھر یہ سارا کیسے ریکارڈ ہو رہا ہے؟ یہ سورہ کہف ہے 50 نمبر، اس کی آیت 17، 18 دیکھیں۔ اور جب متلقی یعنی عن الجمین وعن الشمال، تو 2 بیٹھے ہیں فرشتے دائیں اور بائیں، یہ 2 جو ہے نا بندے کے ساتھ لگے ہوئے فرشتے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے دائیں بائیں، تو کیا ہوگا؟ پھر نہیں بولتا کوئی لفظ، یہ 18 نمبر آئے دیکھیں، نہیں بولتا کوئی بات، تو لیکن ایک لکھنے والا، دیکھنے والا تیار بیٹھا ہے، تو وہ لکھنے والا، تو یہ جو منکر نکیر بیٹھے ہیں، یہ 2 نہیں ہے، یہ لکھ رہے ہیں۔ دائیں والا صحیح باتیں لکھ رہا ہے، نیکی، بائیں والا خرابیاں لکھ رہا ہے، اور شاید دائیں والے کو تو فراغت ہی رہتی ہوگی، بائیں والے کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ اور یہ جو بات کرتے ہیں، ہمارا تکیہ کلام ہوتا ہے، ویسے ہی قسمیں کھا لینا، ویسے ہی گالیاں نکالتے رہنا، ویسے ہی جھوٹ بولتے رہنا، ویسے ہی غیبتیں کرتے رہنا، وہ اتنی باتیں ہیں۔ عمل تو بعد کی بات ہے، یہ زبان ہے، یہ اس سے سب سے پہلے مروانا ہے کہ خرابیاں، یہ چغلی، یہ غیبت، یہ جھوٹ، یہ سارا کوئی زبان کی وجہ سے۔ تو یہ کچھ، تو یہ 2 فرشتہ لکھ رہا ہے، اور لکھنے کے ساتھ شاید ویڈیو بھی بن رہی ہونی اس کی، یہ سارا کچھ ہے، نہیں تو یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہی سارا کچھ ہوگا، تو کیا اس میں کوئی چیز نہیں رہے۔ تو یہ سارا ریکارڈ جب پیش ہوگا، تو پھر بندہ کہے گا، یہ جو آ رہا ہے نا ویلتنا، کہ ہائے میری شامت ہو۔ اچھا، یا قرآن ہے کہ بندہ بھول چکا ہوگا اپنے اعمال کو، بندہ بھول چکا ہوگا میں نے یہ کچھ کیا تھا، کیا پتہ ہے، ایسے ہی ہم نے مذاق میں کرتے تھے، لیکن فرشتوں کو کوئی مذاق کا نہیں پتہ، وہ جو ہو گیا اس نے لکھ لینا ہے۔ تو بندہ بھول چکا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولا اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس سب کچھ یہ ریکارڈ وہاں پہ پیش ہو جانا ہے۔ اور اس میں دوسری اہم بات ہے جی، اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، وَيَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کسی پر کوئی کسی درجے میں ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کیا ہے؟ کہ ایک کی سزا دوسرے کو ملے،
ایک کو سزا مل جائے دوسرے کو نہ ملے، ایک کو زیادہ مل جائے دوسرے کو کم ملے، ایک نے جرم کیا ہی نہیں اس کو مل جائے، تو چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بڑی سزا مل جائے، بڑی پہ تھوڑی، تو یہ سارا کچھ بڑے حساب کتاب سے ہونا ہے، تو نہ کچھ ہونا ہے، اور ظلم کبھی کسی پر کسی درجے میں نہیں ہونا۔ اور پھر 53 میں آگ دیکھ کر مجرمین سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، سارا کچھ سامنے کلیئر نظر آ جائے گا، کیونکہ اپنے اعمال نامے میں پتہ ہوں گے سارا کچھ ہوگا، اور پھر اس وقت وہ افرار کی راہ بھی نہیں ڈالیں گے، یہ سزا ملنی ہے، تو ہم نے اپنے قائد و اعمال ابھی ٹھیک کرنے ہیں، آج ہی کرنے ہیں، تو وغیرہ ڈوبتے وقت تو فرعون بھی مان لے آیا تھا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہونا، آج ہی کرنے ہیں، اور غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، معافی مانگنی ہے اللہ سے، اور لوگوں نے تلافی کرنی ہے اس کی، جس کا حق دبایا اس کو واپس دینا ہے، اور یہ اس کو نہیں کریں گے تو یہ سارا کچھ ہو کے رہنا ہے، تو یہ سارا کچھ صاف واضح ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔